نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے جمع گفیر میں جلوہ افروز تھے۔ سما ایسا تھا کہ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ ستاروں کی کہکشاں میں چمک رہا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابہ، آج آپ کو کوئی بات نہ سناؤں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمیں لازمی سنائیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے، اتنی طاقت بخشی ہے کہ اس دنیا میں جتنے درخت ہیں، جتنے جنگلات ہیں، سارے درختوں کو اکٹھا کر کے ایک ایک پتا کر کے گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ اس دنیا میں جتنے ندی ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے سمندر ہیں، سارے کے سارے سمندروں کو، سارے پانی کو اکٹھا کر کے ایک ایک قطرہ کر کے گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ اس دنیا میں جتنے صحرا ہیں، ساری ریت کو جمع کر کے ایک ایک ذرہ کر کے گن سکتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں آ کر میں جبرائیل عاجز ہو جاتا ہوں، میری طاقت میرا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، اللہ نے تجھے اتنی شان دی کہ اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں پیغمبر تشریف لائے، اے جبرائیل آپ ہر کسی کے پاس جاتے رہے، آپ کی اتنی شان ہے۔ اے جبرائیل امین، آپ کو اللہ نے اتنی شان دی کہ آپ کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، نورانی مخلوق کا سردار بنا دیا۔ اے جبرائیل امین، آپ کو اتنی شان دی کہ اس دنیا میں جتنے درخت ہیں، سارے درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہیں، سارے پانیوں کو اکٹھا کر کے ایک ایک قطرہ کر کے گن سکتے ہیں، ساری ریت کو اکٹھا کر کے ایک ایک ذرہ کر کے گن سکتے ہیں۔ لیکن اے جبرائیل، ایسا کون سا مقام ہے، کون سی چیز ہے کہ جہاں آ کر آپ کی طاقت آپ کا سار چھوڑ جاتی ہے، آپ عاجز ہو جاتے ہیں؟ تو جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا امتی آپ پر صدقے دل کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اتنی رحمت نازل فرماتا ہے، اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ میں جبرائیل شمار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جبرائیل جو اتنے درخت ہیں، لا تعداد ہیں، پتہ ہی نہیں کتنے درخت ہیں، ان درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہیں۔ تو جو اللہ درود پڑھنے والے پر رحمت نازل فرماتا ہے تو وہ رحمتیں ان پتوں سے کئی گنا زیادہ ہوں گی کہ جو جبرائیل شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پیارو، درود پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے، کل معاشر والے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حضور کے کتنا قریب جانا چاہتے ہیں۔